آخرت کے بارے میں بہرحال ہدایت کرتے ہیں کہ بتاتے ہیں کہ ہمارا یہاں سے گزرنے کے بعد اگلی دنیا میں ہم کیا بننے جا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں نا۔ عرب کیا کرتے تھے؟ عرب یہ کہتے تھے کہ جب ہم مرتے ہیں تو ہماری جو روح ہے وہ ایک پرندے کی شکل میں اس باڈی سے باہر نکل جاتی ہے۔ وعلیکم السلام۔ جب وہ باہر نکل جاتی ہے تو وہ اپنے اس باڈی کے گرد چکر لگاتی ہے اور زار زار روتی ہے، شیمن کرتی ہے، گریہ کرتی ہے اور چیختی چلاتی ہے۔ خیر جتنا کچھ یہ کرتی رہے، بہرحال جب اس ڈیڈ باڈی کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، قبر میں جا کے رکھتے ہیں، تو وہ روح بھی قبر میں چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے چلی جاتی ہے اس کی باڈی کے ساتھ۔ جب قبر میں چلی جاتی ہے تو وہاں پہ پھر جو ہے یہ اسی قبر میں رہتی ہے، لیکن کبھی کبھی یہ قبر سے نکل کر واپس آتی ہے اپنی آل اولاد کو یہ حالات دیکھنے کے لیے کہ ان کی زندگیاں کیسے گزر رہی ہیں۔ کہتے ہیں کہ کس شکل میں یہ واپس آتی ہے؟ کہتے ہیں اسی پرندے کی شکل میں کہ جو الو کی طرح کا جغد سمجھتے ہیں نا، وہ رات کو جاگتا ہے اور ایسے چھوٹی سی نوک ہوتی ہے اور عجیب سا ہوتا ہے، یعنی ایک طرح سے اس کی شکل ڈراؤنی سی ہوتی ہے نا، تو اس کی شکل میں یہ ہو جاتی ہے، اس کی روح جدا ہو جاتی ہے اس سے باڈی سے۔ اس کے بعد وہ جب واپس آتا ہے پرندہ تو وہ آ کے اپنے گھر کے جو بچوں کا گھر ہے یا فیملی جہاں پہ ان کی رہ رہی ہے اس کی چھت کے اس کے اوپر بیٹھ جاتا ہے بنارے پہ، اور وہ وہاں نیچے دیکھتا ہے ان کو کہ یہ ان کے حالات کیسے گزر رہے ہیں۔ پھر وہ ہٹ کے اسی قبر میں واپس چلا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو آخرت کا نظریہ ہے وہ اس طرح ہے۔ یعنی ہم یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ آپ دیکھیں کہ اسلام نے عربوں کے اندر کیا تبدیلیاں پیدا کی، یعنی ان کا عقیدہ آخرت یہ تھا۔ اسلام نے عقیدہ آخرت جنت اور بہشت بھی اور جنت الفردوس دیا، اور پھر وہ معنویت اور وہ عقلی باتیں کہ جو ہر بندے کے لیے آج بھی قرین قیاس ہیں۔ اسی طرح سے وہ بہت سارے معاملات میں مثلاً جو ہے اس طرح کی غفلت کی باتیں کیا کرتے تھے، مثلاً کہ جو بالکل یعنی اسلام کا اور قبل از اسلام کا جو عقیدہ ہے وہ بالکل متضاد ہے۔ اسی طرح وہ بیٹیوں کو قتل کر دیتے تھے، جبکہ اسلام نے بیٹیوں کو رحمت کہا، پھر بیوی کو ایمان کا حصہ کہا، پھر ماں کے قدموں تلے جنت کو قرار دیا، تو جبکہ وہ ان کو زندہ قبروں میں دفنا دیتے تھے۔ اسی طرح سے وہ ایک یعنی قتل و کشتار اور غارت گری اور سنگ اور لکڑی اور ان کی پرستش کی طرف تھے، جبکہ اسلام نے ان کو ایک واحد لا شریک کی عبادت کی طرف توجہ دلوائی کہ یہ کاملاً یعنی ایسی چیزیں ہیں کہ جو ملموس ہیں، آدمی لمس کر سکتا ہے، کہاں ایک بت کی عبادت کرنا، کہاں کبریا کی عبادت کرنا، یعنی برابری نہیں ہو سکتی اس نظریے کی۔ یہ دو نظریے اتنے ہی ایک دوسرے سے مقصد ہے کہ ڈیفرنٹ ہیں جتنا زمین و آسمان ایک دوسرے سے جدا اور وہ ہیں۔ لہٰذا ہم نے پڑھا کہ عرب جو تھے ان کا عقیدہ آخرت کیا تھا۔ اب آج ہم جو سبق پڑھنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ادبیات یا آئینۂ تمام نمائے روحیات یک ملت، کہ ایک قوم کی جو ادبیات کہتے ہیں ان کا سمجھ لیجئے کہ وہ الفاظ، وہ لینگویج کہ جس کے اندر وہ ایک دوسرے سے فار ایگزامپل تکلم کرتے ہیں، اور پھر وہاں پہ جو غالب ایک فضا ہے اس ماحول کے اندر ایک غالب نظریہ ہے کہ جس نظریے کے سبھی تابع ہیں، چاہے اس میں کوئی
دوست ہے یا دشمن ہے، ان کی آپس میں دشمنیاں ہوں گی، ایک اختلافات ہوں گے، لیکن وہ کیا ہیں، اس نظریے کے سارے تابع ہیں۔ وہ کیا تھا اس زمانے، وہ نظریہ کہ جس کے سب عرب تابع تھے، وہ کیا چیز تھی؟ خوب بہترین روش برائے تحلیل روحیات و افکار ایک ملت آثار فکری و داستان ہائی موروثی آنہا است۔ یعنی کسی بھی ملت کے، کسی بھی نیشن کے افکار کو صحیح طریقے سے، یا ان کی روح کی جو کیفیت ہے، یا وہاں پہ وہ جو غالب ایک آئیڈیالوجی ہے، اس کو پڑھنے کے لیے، یہ سمجھنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، وہ کون سی چیزیں ہیں؟ وہ داستان ہائی موروثی، کچھ ایسی داستانیں ہوتی ہیں جو دادا پردادا جھڑدادا نے اپنے بیٹے کو بتائی، انہوں نے اپنے بیٹے کو بتائی، انہوں نے اپنے بیٹے کو بتائی، چلتے 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 بھلے 200 نسلیں نیچے سے گزر گئی ہیں، لیکن وہ داستانیں اسی طرح سے آ رہی ہیں۔ داستان فار ایگزامپل کیا تھی؟ داستان یہ تھی کہ 200 نسلیں پہلے جو ہمارا دادا تھا، اس نے فار ایگزامپل اتنے بڑے پہاڑ سے جمپ لگایا تھا، یعنی ان کی بہادری کی ایک دلیل ہے۔ اس نے فار ایگزامپل 200 کلو کا یا 250 کلو کا پتھر اٹھا لیا تھا، ٹھیک ہے، یہ ان کے لیے ایک بڑی شجاعت تصور ہوتی تھی۔ یہاں تک کہ وہ اسی دادے کے نام پہ اپنے قبیلے کا نام رکھ لیتے تھے، مثلا بنی تمیم، بنی قینقاع، بنی نذیر۔ یہ کیا تھے؟ یہ بندے تھے جن کا کوئی کارنامہ ہوتا تھا، اسی کارنامے کے تحت وہ کیا کر لیتے تھے، پھر پیچھے والے سارے اسی کی وجہ سے اپنی نسبت، تاکہ وہ ایک دکھانا چاہتے تھے کہ ہم اس قبیلے کے فرد ہیں جس کے بابا دادا نے اس طرح کیا تھا، تاکہ دنیا کے دلوں پہ ان کا رعب برقرار رہے۔ تو ان کے افکار اور ان کی جو موروثی داستانیں، ادبیات، اشعار، قصے ہا و حکایت ہا، یہ ہر جمعیت، ادبیات وہی لینگویج، اشعار وہی پوئٹری، اور قصے کہانیاں اور حکایت ہا، یہ ہر جمعیت نمائندہ افکار و مقیاس تمدن و روشنگر طرز تفکر آنانس۔ اس سے ان کا تمدن، ان کی تہذیب اور ان کی طرز تفکر کا مورخین اندازہ لگاتے ہیں کہ جب یہ چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ادبیات ہر ملت مانند تابلو ہائی نقاشی است کہ از زندگانی خانواده‌ای و از یک سلسله مناظر طبیعی و اجتماعی پرغوغا یا سانحه‌های جنگ و غارت حکایت می کند۔ کہتا ہے کہ یہ ایک تابلو کہتے ہیں جو دروازے کے سامنے ہم کوئی وہ لگا دیتے ہیں، اپنا بورڈ، کہ جس بورڈ کے اوپر اپنی لکھتے ہیں، یہ مثلا ڈاکٹر کی دکان ہے، یہ پنسار کی دکان ہے، یہ کسی کی، اس کو کہتے ہیں تابلو، کہ ہر بندے کو پتہ، اس کو پڑھ کے پتہ چل جائے کہ یہاں پہ کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ کسی بھی ملت کی کو دیکھنے کے لیے جن چیزوں کی ان کے اندر جو غالب افکار ہوتے ہیں، اب یہ بحثیں جو ہیں، یہ بحثیں پیور تاریخی بحثیں ہیں۔ آہستہ آہستہ دیکھیں ہم تاریخ کی روح کی طرف بڑھ رہے ہیں، اب آہستہ آہستہ، یعنی ہم تاریخ کو کیسے سمجھیں، تاریخ کو کس طرح درک کریں۔ ہاں وہ تو ہم جو بات عموماً تاریخ اسلام پڑھتے تو 1500 سال 1400 سال پہلے کی باتیں ہیں۔ آج ہر کتاب والے نے لکھ دیا ہے، ہم ان کو سمجھنے کے لیے کیا کریں گے؟ عام آدمی کو تو شاید پتہ نہ چلے، لیکن مورخ کو بڑا آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے کہانی کیا ہے۔ مورخ کہاں سے لیتا ہے؟ یہ وہ نسخے ہیں، یہ وہ طریقے ہیں، یہ اس کے ٹولز ہیں جن کے اوپر وہ بات کو آ کے تولتا ہے، اور تول کر جو ہے وہ میں نے شاید پہلے بھی کبھی بتایا تھا، فار ایگزامپل جب ابن خلدون کا زمانہ آیا تو آپ کو پتہ ہے کہ ابن خلدون جو ہے وہ پہلا تاریخ دان ہے کہ جس نے تاریخ کو سائنس کے ترازو پہ جو ہے تولا ہے۔ اس نے سائنس کے ساتھ تاریخ کو میچ کر کے تو سائنسی طریقے سے اس نے تاریخ کو ثابت کرنے کی کوشش کی۔ فار ایگزامپل
کو اس نے پڑھا تھا کہ کربلا میں کہیں کہتے تھے 9 لاکھ فوج آئی تھی، کبھی کہتے تھے کہ کتنے لاکھ آئی تھی، پھر کہا کہ جی مثلاً اتنی قتل وغیرہ تو یہ ہوا وہ ہوا، وہ خود کربلا چلا گیا۔ کربلا چلا گیا اس نے یہ کیا کہ اس کو پتہ تھا کہ جنگ جو ہے وہ صبح سے لے کر مثلاً عصر تک ہوئی ہے، صبح کی نماز کے بعد شروع ہوئی ہے اور عصر کی نماز پہ ختم ہو گئی تھی، قربانی پہ امام حسین علیہ السلام کی اس نے صبح کی نماز سے عصر کی نماز تک کا ٹائم جو ہے وہ گھنٹے بنا لیے۔ جب اس نے گھنٹے بنا لیے تو پھر اس نے جہاں پہ لشکر امام تھا وہاں سے لے کر میدان تک کا جو ہے وہ سفر جو ہے اس کو دیکھ لیا کہ مثلاً ایک سپاہی کو یہاں سے چل کر یہاں پر آتے ہوئے کتنا وقت لگتا ہے۔ فار ایگزامپل اس کو گھوڑے پہ ہے تو 2 منٹ لگتے ہیں وہاں پہ، یا 1 منٹ لگتا ہے وہاں پہ۔ پھر اس نے کہا کہ چلے میں ہر سپاہی کو اپنا رجز پڑھنے کا اور جنگ کرنے کا 5 منٹ دیتا ہوں، 5 منٹ۔ تو یہ ساری اس نے ٹائم کے ساتھ جو ہے تاریخ کی جمع تفریق کرنے کے بعد اس نے بتا دیا کہ نہ 9 لاکھ فوج تھی اور نہ ہی یہ جو قصے کہانیاں بنا کے تو کربلا کے نام پہ پیش کیے جا رہے ہیں یہ ہیں۔ مثلاً کیا تھی وہ یہی فگرز دیتا ہے کہ اس ٹائم میں نارملی وہی 70-72 بندے ہی جو ہیں وہ شہید ہو سکتے ہیں، اور آگے والی فوج بھی 9 لاکھ نہ تھی، تقریباً 30,000 کے کم و بیش تھی۔ تو مطلب یہ ہے کہ سائنس کو، تاریخ کو انہوں نے کیا کیا آ کے سائنس کے ترازو پہ لا کے کھڑا کر دیا، تولنا شروع کر دیا۔ اچھا، یہ اس کے پاس کیا ہوتے ہیں، ہتھیار ہوتے ہیں کہ جن کے ذریعے وہ کیا کرتے ہیں، وہ تاریخ کو اس کی تحقیق کرتے ہیں، چیزوں کو سمجھنے کے لیے یہ چیزیں ان کی مدد کرتی ہیں۔ اشعار عرب و مثل ہائی کے درمیان آنان رائج بود، بیش از ہمیں چیز می تواند قیافی حقیقی تاریخ آنان را نشان داد۔ کہتے ہیں سب سے زیادہ ہمیں اسلام سے پہلے جو عربوں کی تاریخ ہے اس کو سمجھنے کے لیے جو چیز مدد کرتی ہے وہ ان کے اشعار ہیں، ان کی پوئٹری ہے۔ ان کی پوئٹری کے اندر ہی ان کی تاریخ ہے۔ آپ کہیں گے کہ پوئٹری میں تاریخ کیسے ہے؟ پوئٹری دیکھو بچوں، جب آدمی بولتا ہے تو اس کے الفاظ جو ہے وہ اس کی افکار کی عکاسی کر رہے ہوتے ہیں۔ الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ افکار کے عکاس ہوتے ہیں۔ جو آدمی کے سافٹ میں ہے وہ لفظوں کی شکل اختیار کر کے باہر آتا ہے، جو دماغ میں ہے یا دل میں ہے۔ اچھا، یہ افکار کیسے بنتے ہیں؟ یہ افکار 3 طریقوں سے بنتے ہیں۔ جو کچھ آدمی پڑھتا ہے اس سے اس کے افکار بنتے ہیں، جو کچھ آدمی سنتا ہے اس سے اس کے افکار بنتے ہیں، جو کچھ آدمی دیکھتا ہے اس سے اس کے افکار بنتے ہیں۔ جو پڑھتا ہے، جو سنتا ہے، جو دیکھتا ہے، اس سے اس کے افکار بنتے ہیں۔ پھر جو اس کے افکار بن جاتے ہیں ان کو یہ لفظوں کا جامہ پہنا کے باہر نکالتا ہے۔ پوئٹری کیا ہے؟ ان کے افکار کا ایک مجموعہ ہے۔ اس زمانے کے جو افکار ہیں لوگوں کے، ان کی فکر ہے، ان کی تھنکنگ ہے، اس کا ایک مجموعہ ہے تاریخ، ان کی شاعری۔ لہٰذا جب ہم اس شاعری کو ایک مورخ پڑھتا ہے، عام آدمی پڑھے گا تو وہ واہ واہ کہے گا، مثلاً وہ اپنے اونٹ کی تعریف کر رہے ہیں، وہ ان کی پوئٹری آپ پڑھیں 3-4 چیزیں آپ کو نظر آئیں گی۔ یا وہ اپنی بہادری کے اوپر پوئٹری لکھتے تھے، یا وہ صحرا کے اندر اونٹ کے اوپر بیٹھ کر ریگستان کا سفر طے کرنے میں جو ان کو مزہ آتا تھا اس کے اوپر وہ پوئٹری لکھتے تھے، یا وہ پھر عورتوں کے حسن اور ان کے جمال کے اوپر پوئٹری لکھتے تھے۔ تو ان کی عربوں کی ساری پوئٹری جو ہے تقریباً انہی افکار کے ذیل میں گھومتی رہتی ہے۔ لبید ہے مثلاً ایک شاعر ان کا امراء القیس ہے، اسی طرح سے یہ بڑے بڑے ان کے شاعر تھے۔ تو کیا ہے، اچھا، ان کی پوئٹری جب مورخ پڑھے گا تو وہ ہر شعر سے چیزیں اٹھائے گا کہ ہاں اچھا اس شعر میں یہ بات ہے، اس کا مطلب ہے۔ مطلب کیا ہوتا ہے؟ مورخ یہ کرتا ہے
کہ میرے سامنے یہ ایک چھوٹا سا لائن لکھی ہوئی آئی ہے. یہ لائن ہے فار ایگزامپل 1400 سال پہلے کی لکھی ہوئی. میں اس لائن کو پڑھوں گا، اس خط کو پڑھوں گا. اس خط کو پڑھ کے میں چپ نہیں ہو جاؤں گا. عام آدمی چپ ہو جاتا ہے لیکن مورخ چپ نہیں ہوتا. مورخ کیا کرتا ہے؟ مورخ اس پہ پیر رکھتا ہے اور جاتا ہے آتھر کے ذہن کی طرف. کہتا ہے کہ کیا چیز اس کے دماغ میں سبب بنی کہ اس نے یہ لائن لکھی. کیا چیز، وہ کیا محرک تھا کہ جس محرک کے پیش نظر اس نے یہ عمل کیا ہے. اب وہ محرک در حقیقت جو ہے، جب اس محرک کے پیچھے جائیں گے تو اس محرک کے کیا محرک تھے، اس محرک کے کیا محرک تھے. اس طرح سے مورخ جو ہے وہ جا کے تاریخ کی چیزیں جا کے پیچھے سے وہ کرتا ہے. تو کہتے ہیں کہ جو ان کی پوئٹری تھی وہ ہمارے لیے کیا تھی، وہ ایک ایسا ہمارے پاس ثبوت ہے ان کے کلچر کا یا ان کے تاریخ کو سمجھنے کا کہ جو سب سے بڑا ثبوت ہے. مورخی کے می خواہد بے روحیات یک ملت کاملاً واقف شود، حتی الامکان نباید از آثار گوناگون فکری آنها به نام شعر، نثر، امثال، قطعات و داستانهای آن ملت غافل شود. لہٰذا کہتے ہیں جو بھی مورخ کسی بھی قوم سے، یہاں سے شدید گیس لیک ہوتا ہے، دروازہ تھوڑا سا بند کر کے بیٹھے تو بیٹھ بھی آدمی نہیں سکتا یہاں پہ. یہ خیر، کہتے ہیں کہ جو مورخ کسی بھی قوم کی تاریخ کو سمجھنا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کیا کرے، وہ اس قوم کی مثلاً شاعری پڑھے، نثر پڑھے اور اس طرح کے قطعات پڑھے، ان کی داستانیں پڑھے. ان کو سمجھنے کے بعد وہ کسی قوم کے بارے میں فیصلہ دے سکتا ہے یا بتا سکتا ہے کہ یہ قوم کس طرح کی قوم تھی. ٹھیک ہے نا؟ ورنہ اگر کوئی آ کے ایسے کلی طور پہ قائد ہے کہ جی فلاں قوم ایسی تھی، اب اس بات کے پیچھے کوئی بنیاد نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پہ آپ یہ بات کر رہے ہیں. یہ بے دلیل بات ہے، اس کے پیچھے کوئی دلیل نہیں، کوئی اس کا پایا نہیں ہے کہ جس کے اوپر آپ کہیں کہ اس بات کو. لہٰذا یہ چیزیں ضروری ہیں سمجھنے کے لیے کہ خوب خوش بختان دانشمندان اسلامی در حد مقدور ادبیات عرب جاہلیت را ضابط نمودند. یہ بہرحال ہمارے لیے ایک خوش قسمتی ہے کہ مسلمان مورخین نے جہاں پہ تاریخ اسلام لکھی وہیں پہ انہوں نے کیا کیا، وہیں پہ انہوں نے قبل از اسلام کے واقعات بھی لکھے، ان کی شاعری کو بھی محفوظ کر لیا، ان کی نثر کو بھی محفوظ کر لیا، ان کی داستانوں کو بھی محفوظ کر لیا، کہ جس سے اب ہمارا ہاتھ کھلا ہے، ہمارے پاس یہ چیزیں موجود ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم قبل از اسلام کی تاریخ کو اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. آج کے لیے اتنا کافی ہے. صلی اللہ علیہ وسلم.